السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ واللعنۃ دائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد فقال الامام حسین بن علی علیہ السلام لا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا ينهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء ربه حقا حقا ضرور پڑھیں خدا تعالی کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں کہ پروردگار نے آپ مومن کی زیارت نصیب فرمائی، آپ کا زیارت سے مشرف ہونے کی توفیق دی۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہوں کہ پروردگار عالم آپ تمام مومنین کی عبادت، مجالس اللہ کا ذکر اور عزاداری اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرمائے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہوں کہ خدا تعالی آپ تمام مومنین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، عزت جان ناموس اور کی حفاظت فرمائے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہوں کہ خدا تعالی دنیا کے جس حصے میں مجالس حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام اور عزاداری امام مظلوم برپا ان تمام مجالس کی تمام عزاداری میں شریک عزاداروں کی حفاظت کریں۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہوں کہ خدا تعالی حالیہ دنوں میں جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے فلسطین کے اندر، خدا کی بارگاہ میں دعا ہوں پروردگار عالم مظلومین کی حمایت اور نصرت فرمائے، ان پر ظلم کرنے والوں کو نیست اور نابود فرمائے، فلسطین اور قبل اول کی جلد از جلد آزادی نصیب فرمائے۔ دعا کی قبولیت کے لیے سوال پڑھیں ہم دعا ایام آزاد، ایام محرم الحرام، وہ مہینہ ہے اس مہینے کے اندر خون نے تلوار کو شکست دی، استقامت، پائیداری، وفاداری وہ انسان جن کے ضمیر مردہ ہو جائیں، ان انسانوں کی ضمیر کی زندگی محرم الحرام ہوتا کرتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جن ایام کو خدا تعالی نے ایام اللہ کہا ہے اور پھر حکم دیا ہے بشریت کو تذکرہم ایام اللہ، یہ ایام اللہ ہیں، یہ میرے ایام ہیں، یہ میرے دن ہیں، ان کا تذکرہ کریں، ان کا ذکر کریں، ان کو اپنی زندگی میں لائیں، اپنی زندگی میں شامل کریں۔ ایام اللہ کو خدا نے اپنی طرف نسبت دی ہے، جس طرح سے بیت اللہ کو کہا کہ یہ میرا گھر ہے، یہ بیت اللہ ہے۔ اس کے قرآن کی آیات کو اگر ہم دیکھیں تو اس طرح کی آیات بھی ملتی ہیں
للہ خزائن السماوات والارض، زمین اور آسمان کے اندر جتنے بھی خزانے موجود ہیں ان کا مالک خدا۔ وہ تمام کے تمام خزانے زمین و آسمان کے اندر جو چیز موجود ہے وہ خدا کی ملکیت ہے، وہ خدا کے سامنے ہی نظر آتی ہے۔ اور ان خزانوں میں سے ایک عظیم خزانہ جو انسان کو انسانیت عطا کرنے آتا ہے وہ محرم حرام ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کر کے اس مہینے کی حرمت کو معراج بتا دی، کیونکہ یہ ان مہینوں میں سے ہے جن مہینوں کی حرمت خدا متعال نے لازم کرا دی ہے، اور زمانہ جاہلیت سے ان مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ اگر وہ کوئی انسان جو دین اسلام سے مشرف نہیں ہے اس کا بھی آپ اس مہینے کے اندر خون نہیں بہا سکتے۔ اتنا مقدس اور بااحترام مہینہ تاریخ انسانیت میں گزرا ہے، لیکن اس کی اس حرمت کو بھی جس نے مزید احترام عطا کیا وہ فیصد علی امام حسین علیہ السلام۔ بلکہ میں یہ کہوں کہ ہر زمانے کو امام نے احترام عطا کیا، اور اس قول کو ہم دیکھیں کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، ہر زمین اور ہر زمانے کا اگر احترام، عزت اور وقار یا ہر چیز کی اگر عزت اور وقار آج کہیں نظر آتی ہے تو یہ حسین ابن علی کا صدقہ ہے۔ اور کیوں وقار نہ بڑھ جائے؟ کیونکہ یہ وہ ہستی ہیں جس کے پدر گرامی کے کعبۃ اللہ میں آنے پر کعبۃ اللہ کی حرمت میں معراج کی، اور جب علی کعبے میں آ جائے کعبہ اپنے احترام میں معراج عطا کرتا ہے، تو حسین جب محرم میں آ جائیں تو محرم بھی معراج عطا کرتا ہے۔ لیکن یہ معراج انسانی ہدایت کی معراج ہے، جب انسان اس مقصد کے لیے اس چیز کو لے جس مقصد کے لیے ان دونوں اولیاء خدا نے قیام کیا اور خدا نے متعال نے ان کو ہمارے لیے بطور ہادی متعارف کرایا۔ جب ہم ان سے، جب انسان، جب بشریت ان شخصیات سے ہدایت کا رابطہ پیدا کرے تو بشریت اپنی انسانیت میں معراج پا سکتی ہے، تکامل پا سکتی ہے، ترقی حاصل کر سکتی ہے۔ انسانیت کے وہ جو خدا متعال نے انسان کے اندر یہ انسانیت ایک بیج کی شکل میں عطا کی تھی، وہ بیج اگر انسان پودے سے درخت کامل اگر بنانا چاہے تو یہ حسین اور
علی ابن ابی طالب کی ولایت اور امامت کی اطاعت کے بغیر نہیں حاصل کیا جا سکتا۔ یہ انسانیت کا درس ان عظیم شخصیات کی اطاعت سے انسان کو حاصل ہوتا ہے کہ وہ عظیم مہینہ ہے، امیر المومنین ہوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، یا وہ سلسلہ عصمت اور سلسلہ امامت اور ولایت جو رسول خدا کے طفیل پروردگار نے امیر المومنین کو عطا کیا، ان سے انسان متمسک اگر رہے تو پھر ایام اللہ، بیت اللہ اور خدا کے خزانے انسان کو انسان کی زندگی میں ہدایت کا سبب کراتے ہیں، انسان کو آ کر ہدایت عطا کرتے ہیں اگر انسان تعلق بھی ہدایت والا قائم کرے گا۔ محرم جس کا احترام، جس کی حرمت خداوند تعالی نے لازم قرار دی ہے، ہر انسان پر واجب ہے، اسی طرح جس طرح ہر انسان پر پنجگانہ نماز واجب ہے، اسی طرح احترام محرم بھی لازم ہے انسان کے لیے۔ اور احترام محرم کا مقصد یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر خداوند متعال بشریت تک جو اپنے دین حق کا پیغام پہنچانا چاہتا ہے، بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی مسلکی قید کے، اس مہینے کے اندر بھی انسان دین حق کا پیغام اس طرح پہنچائے کہ آگے یہ نہ دیکھے کہ یہ کس مسلک کا انسان بیٹھا ہوا ہے، آگے یہ نہ دیکھے انسان کے کس فرقے کا انسان بیٹھا ہوا ہے، کس تنظیم کا شخص بیٹھا ہوا ہے، کس مذہب کا شخص بیٹھا ہوا ہے، کس سلسلہ انسانیت سے تعلق رکھنے والا شخص بیٹھا ہوا ہے، جو بھی بیٹھا ہوا ہے، جس طرح سے حسین بشریت ابن علی کی ہدایت چرائے، وہ بھی ہر بشریت تک ملت و ان پہنچانا یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ اور بالخصوص ان انسانوں کی جن کو خداوند متعال نے حسین ابن علی کا منبر عطا کیا ہے، ان انسانوں کی ذمہ داری اور وظیفہ اور بالاتر ہو جاتا ہے اور بھی بڑھ جاتا ہے کہ اس منبر کو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے استعمال نہ کریں، اس منبر کو زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کی خاطر استعمال نہ کریں، بلکہ اس منبر کے ذریعے جو امام حسین اپنی فکر، اپنے افکار کا لنگر دے رہے ہیں، اس لنگر کو مومنین تک پہنچانا یہ صاحب منبر کی ذمہ داری ہے۔ اب لنگر عموماً جو لنگر کھاتے ہیں، پیٹ کا لنگر جسے پیٹ کرتا ہے، یہ پیٹ کا لنگر ہے، لیکن اصل لنگر جو خداوند متعال نے انسان کے لیے رکھا ہے وہ فکر کا لنگر ہے، وہ شعور کا لنگر ہے، وہ بیداری کا لنگر ہے، وہ اپنی صلاحیتوں کو خدا کی طرف موڑنے کا لنگر ہے۔ لیکن اگر انسان جیسے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ خدا کی بندگی اور بطانت، عبادت اور بطانت، امیر المومنین فرماتے ہیں عبادت اور بطانت دونوں جمع نہیں ہو سکتے، یعنی انسان چاہے میں خدا کی عبادت بھی کروں اور پیٹ بھر کر عبادت کروں، امیر المومنین فرماتے ہیں یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر خدا کی عبادت کرنی ہے تو پھر بطانت کو نارمل درجے میں رکھ کر آؤ،
نارمل حالت میں رکھ کرنا، یعنی انسان کو خدا متعال کی بندگی کون سے لنگر سے حاصل ہوتی ہے؟ وہ لنگر جو امام حسین دینا چاہتے ہیں، وہ لنگر جو ہمیں دین دینا چاہتا ہے، یعنی وہ تعلیمات، وہ سوچ، وہ فکر جو انسان کو انسانیت عطا کرنے آئی ہے، جو پیغام انسان کو انسانیت کا سفر کرانے آیا ہے، اس سے انسان مستفید ہو۔ ان مجالس کو انسان، اور عموماً یہ اسے نظر آتی ہیں، طے نہ کریں مجالس کو، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے جب قیام کیا تو اپنے قیام کے اندر ہر انسان کو دعوت دی۔ جو امام کا شدید ترین مخالف تھا، امام نے ان کو بھی دعوت دی۔ جو امام کی امامت کا قائل ہی نہیں تھا، جو امام کو ولی خدا مانتا ہی نہیں تھا، امام نے چل کر قاصد بھیج کر ان کو بھی کہ لنگر حسین آمدہ کاروان حسین میں آ جائیں، حسین ابن علی آپ کو بلا رہے ہیں۔ امام کے کاروان میں وہ اشخاص بھی شامل ہو گئے جو امام کی قائل ہی نہیں تھے، امام کی ولایت کے قائل ہی نہیں تھے۔ لہذا ہم بھی اس مجلس کو جو کاروان حسین کی شکل اختیار کیے ہوئے، جس کا وارث فرزند حسین موجود ہے، جو اس کی سرپرستی میں انجام دی جا رہی ہیں، مجالس کا ہاتھ، ان مجالس کی لگام بھی اپنے اندر جب آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہ کریں، بلکہ جس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے بغیر کسی تفریق کے اپنا پیغام حق پہنچایا اور اپنے کاروان میں شامل کیا، مجلس امام حسین کے اندر بھی دروازے کھول دی، جس کو آنا ہے حسین سے ہدایت حاصل کر۔ یہ امام کی فکر ہے، یہ اہل بیت کی فکر ہے، یہ امیر المومنین کی فکر ہے، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر ہے، اور یہی دین کی فکر ہے، یہی قرآن کی فکر ہے، یہی قرآن کا پیغام ہے۔ دین خدا جب پہنچائیں تو اس میں شرائط نہیں رکھیں، بلکہ اس کو عام کریں، ہر انسان، ہر بشر تک اس کو پہنچائیں۔ یہ ایام اللہ ہے، اللہ تعالی نے جن کو اپنی طرف نسبت دی کہ یہ میرے دن ہیں۔ ایام اللہ کی تفاسیر کے اندر آپ رجوع کریں تو چند تفاسیر ایام اللہ کی دی گئی۔ ایک وہ تفسیر کی گئی ہے ایام اللہ کی کہ وہ ایام جن ایام کے اندر کسی قوم پر یا کسی امت پر خدا متعال نے نعمت یا نعمتوں کا نزول کیا، ان کو ایام اللہ کہا۔ ایک تفسیر یہ کی گئی ہے ایام اللہ کی کہ وہ ایام جن ایام کے اندر خدا متعال نے کسی قوم کو موعد عذاب قرار دیا ہو، کسی قوم پر عذاب نازل ہوا ہو خدا متعال کی طرف سے، ان کو بھی ایام اللہ کہا گیا ہے تفاسیر کے اندر۔ اور ایک وہ تفسیر ملتی ہے کہ ایام اللہ سے مراد وہ ایام جن ایام کے اندر کسی قوم پر آزمائش نازل کی گئی ہو، امتحان میں اس کو ڈالا گیا ہو، آزمائش میں ڈالا گیا ہو، ان ایام کو، جن ایام کے اندر کسی قوم کو آزمائش میں ڈالا جائے، وہ ایام بھی ایام اللہ کہلائے گئے ہیں۔ تفاسیر ہیں جو ایام اللہ کی تفسیر کی گئی ہے، اور آپ ان کی تمام تفاسیر کو دیکھیں تو یہ تمام تفاسیر، تمام یہ ارکان کربلا اور محرم اور ایام امام حسین میں نظر آتے ہیں، یہ تمام ارکان نظر آتے ہیں۔ نعمت اگر دیکھا جائے، انسان غور کرے، انسان سوچے، انسان فکر کرے، اپنے دماغ پر اگر انسان
جو تالے لگے ہوئے ہیں جو انسان کو سوچنے نہیں دیتے، ان تالوں کو اگر انسان توڑ کر اس قیام میں انسان اگر غور و خوض کرے تو یہ تینوں چیزیں نظر آتی ہیں امام کے قیام میں۔ آزمائش سب سے بڑھ کر، نعمتوں کا نزول سب سے بڑھ کر، اور ایک قسم کا عذاب بھی ہے۔ اب عذاب کس کے لیے ہے؟ نعمتوں کا نزول کس کے لیے ہے اور آزمائش کس کے لیے ہے؟ انشاءاللہ ان ایام کے اندر وقتاً فوقتاً ان کی ہم وضاحت کریں گے۔ طالب علموں میں گروپ پڑھیں ہوں گے۔ ان ایام کے اندر بہترین پیغام امام حسین کا پیغام ہے، حسینیت کا پرچار ہے۔ وہ امام جس کا تذکرہ ازل سے رہا ہے، ابد تک رہے گا۔ وہ شخصیت، وہ امام جس کا تذکرہ کسی فرقے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، کسی مسلک کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، یا کسی خاص مذہب کی روایت نہیں ہے۔ امام کا تذکرہ، امام کی مجلس، امام حسین کی عزاداری کسی خاص مذہب کی روایت نہیں ہے۔ عموماً امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو تشیع کے ساتھ مخصوص کیا جاتا ہے کہ یہ تشیع کا ورثہ ہے، یہ تشیع کی ذمہ داری ہے، اور اسی عزاداری کی وجہ سے تشیع مورد الزام بھی ٹھہرایا جاتا ہے، کفر کے فتوے بھی لگائے جاتے ہیں، بہت کچھ کہا جاتا ہے تشیع کے بارے میں۔ لیکن حقیقت اگر دیکھی جائے تو حقیقت یہ ہے کہ کسی مذہب کی روایت نہیں ہے، بلکہ عزاداری تشیع سے زیادہ دشمنان تشیع کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کی نجات میں عزاداری امام حسین کے اندر ہے۔ وہ بغض کے اندر اہل بیت کا بغض ہو، یا امام حسین علیہ السلام کے ذکر کا بغض ہو، بغض رکھنے والوں کی بھی نجات حسین کی عزاداری میں ہے۔ کیونکہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما حرج داری از سید الشہداء داری، ما حرج داری از محرم و سفر داری، وما حرج داری عزائے حسین داری۔ ہم نے جو کچھ سیکھا ہے، جو کچھ پایا ہے، جو کچھ حاصل کیا ہے، یہ فرزند علی حسین ابن علی کا صدقہ ہے۔ ہم نے جو کچھ آج پایا ہے یا جو کچھ موجود ہے، یہ محرم اور سفر کا نتیجہ ہے، اور ہمیں جو کچھ خدا تعالی نے عطا کیا ہے وہ حسین ابن علی کی مجلس اور عزاداری کا نتیجہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کا نتیجہ ہے۔ تو ایران کے اندر صرف تشیع نہیں ہے، ایران کے اندر تشیع بھی ہے، ایران کے اندر اہل تسنن بھی ہے، ایران کے اندر اور بھی فرقے اور بھی مسلکوں سے تعلق رکھنے والے انسان موجود ہیں جو نہ حسینیت کو، امام حسین پر عقیدہ رکھتے ہیں، نہ امام حسین کی امامت پر عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن ان کو بھی عزائے حسین نے نجات عطا کی ہے۔ آج بھی اگر وہ ایران کے اندر یا وہ سرزمین جس کو تحفظ
حسینی عزائے حسینی کے نتیجے میں عطا ہوا ہے، وہ بھی اگر محفوظ ہے تو عزائے حسینی کا نتیجہ ہے. چاہے جس بھی فکر سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، عزائے حسینی نے ان کو محفوظ کیا ہے. اور سب سے بڑا کارنامہ امام حسین کی عزاداری نے ایران کے اندر انجام دیا. ایران کی ایرانیت کو کمال تک نہیں پہنچایا، اس عزاداری میں ایران کے اندر شہنشاہیت تخت کو مٹی کے اندر اسمار کیا، ختم کر دیا تاج و تخت کو، اس شہنشاہیت کو خاک میں ملا دیا. کس نے؟ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں. یہ طاقت امام کی عزاداری، یہ طاقت ہے امیر علیہ السلام اور اس کے اولاد کے ذکر کی. یہ طاقت ہے، اور یہ طاقت ہے امام کی مجلس کی. امام کسی فرقے کے ساتھ خاص نہیں ہے، نہ امام کی اذا، نہ امام کا ذکر کسی مذہب کی روایت ہے، بلکہ امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ انسانی فطرت کی معراج ہے. انسانی فطرت اگر یہ آلودہ ہے، اگر انسانی فطرت دب چکی ہے، اگر انسانی فطرت انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے حق سے دور چلی گئی ہے، تو یہ انسان کی فطرت دوبارہ حق کی جانب تک آ سکتی ہے جب اس کو حسین میں ہر اس چیز کا احترام موجود ہے. ذکر حسین نتیجہ ہے قیام امام حسین کا. ذکر حسین نتیجہ ہے قرآن مجید کا، اور ذکر حسین نتیجہ دین اسلام کا. جب دین انسان کی دبی ہوئی فطرت کو دوبارہ کمال تک پہنچا سکتا ہے تو عزائے حسینی دوبارہ کمال تک کیسے نہیں پہنچا سکتا؟ عزائے حسینی دوبارہ فطرت کو کمال عطا کرتی ہے. اور یہ تو خدا متعال کا فرمان ہے کہ مجھے سالم دل اتنے پسند نہیں ہیں جتنے وہ دل پسند ہیں جو پہلے ٹوٹے ہوئے تھے پھر چھوڑ دیے گئے، جو توبہ کے ذریعے چھوڑ دیں گے، جو توبہ کر کے دوبارہ نہ جڑ گئے ہیں. کس کے ساتھ؟ پہلے دور ہو گئے تھے، پہلے یہ قلوب اپنے رب سے دور ہو گئے تھے، لیکن یہ قلوب یہ دل ٹوٹے ہوئے دل، مرجھائے ہوئے دل، افسردہ دل، گناہوں سے بھرے ہوئے دل، خدا متعال کا فرمانا ہے جب یہ واپس میری طرف رخ کر لے دل تو یہ سب سے زیادہ پسند ہے. کیوں؟ تمام تر طاغوتی قوتوں کا، تمام تر انسانی نفسیات اور انسانی خواہشات کا مقابلہ کرتے ہوئے دوبارہ اپنے رب کی طرف رجوع کیا ہے. سالم دل جو باتقوا ہے، جو گناہ کی طرف دیکھتا ہی نہیں، اس کو معلوم کیا ہوا اس نے، جو نگاہ تک نہیں کرتا، جو اپنے اندر ایسا ماحول فراہم نہیں کرتا، وہ تو محفوظ ہی ہے. لیکن وہ انسان جس انسان نے اپنے اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی کوتاہی کی وجہ سے، اپنی خطاؤں کی وجہ سے، اور دل مردہ ہو گیا، دل افسردہ ہو گیا، ہو گیا، دل آلودہ ہو گیا گناہوں کی وجہ سے. اور مردہ ہونے کی نہج تک بھی اگر پہنچ جائے تو اس دل کو دوبارہ زندگی مل سکتی ہے، اس قلب کو دوبارہ زندگی مل سکتی ہے. کب؟ جب یہ واپس اپنے وجود کے اندر، اپنے ظرف کے اندر، اپنے وجود کے اندر دوبارہ اپنے رحمان کو جگہ دے. المؤمن عرش الرحمان، مومن کا دل
خدا کا گھر ہے، خدا کا عرش ہے۔ اگر یہ دل خدا سے دور ہو جائے، اپنے رب سے دور ہو جائے، اپنے خالق اور مالک سے اگر یہ دور ہو جائے دل، تو یہ دل جب لوٹتا ہے تو خدا متعال کو سب سے زیادہ پسند آتا ہے، کیونکہ یہ تکلیفیں برداشت کر کے واپس آیا ہے، اس نے تعاون قوت کا مقابلہ کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس نے نفس امارہ کا مقابلہ کیا ہے۔ نفس امارہ جسے انبیاء بھی پناہ مانگتے ہیں، جسے خدا کے نبی بھی پناہ مانگتے ہیں، وہ نفس امارہ یہ عزائے حسینی انسان کو دوبارہ پاکیزہ دل عطا کر سکتا ہے۔ ہم دوبارہ ان ایام کے اندر آئیں، دوبارہ عزائے امام حسین نصیب ہو گئی ہے۔ البتہ سال کا یہ کرم ہے کہ سال پر سال یہ ذکر حسین نصیب ہوتا ہے۔ یہ خدا تعالی کا ایک قوم پر بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک قوم جو اپنی زندگی کے تمام ایام اندر ذکر حسین سے منور ہوتی رہے، بہت بڑا کرم ہے خدا تعالی کی طرف سے، بہت بڑی نعمت ہے اس قوم کے لیے، ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے یہ۔ خدا تعالی نے ہماری زندگی کے تمام ایام کے اندر اس نورانی ذکر، اس نورانی تذکرے کا سلسلہ جاری کر دیا، بہت بڑا کرم ہے۔ اور امام حسین کا تذکرہ دوبارہ آ گیا، دوبارہ محرم، دوبارہ نیا سال، دوسرے نئے سال جب شروع ہوتے ہیں، آپ ان کی حالت دیکھ لیں، اور یہ جب سال شروع ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو بہہ کر شروع ہوتا ہے کہ وہ سال ہے، یہ سے ایام ہیں، اور انسان اور بالخصوص ہم سب یہ توجہ کریں کہ یہ جو ہم سال گزار کر آئے ہیں، یہ کہاں گزارا ہے، کس کے پیچھے گزارا ہے، یہ کس کی اطاعت میں گزارا ہے۔ یہ جو ہم سال گزار کر آئے ہیں 1445 ہجری کا سال، 45واں، یہ کہاں گزار کر آئے ہیں، کس کی اطاعت میں بسر کر کے آئے ہیں، کس کی پیروی میں ہم گزار کر آئے ہیں، کس کے پیچھے چلتے ہوئے کہ ہم سال بسر کر کے آئے ہیں۔ ہم کریں کہ اس سال کے اندر جو ہم باقی جو ہماری زندگی کے ایام ہیں، ہم ان کو ابھی حساب نہیں کرتے، صرف اس سال کو دیکھیں۔ اس سال کے اندر 1445 سال کے اندر جتنے ایام ہم نے بسر کیے ہیں، جتنے ایام اپنی زندگی کے گزارے ہیں، ان ایام کے اندر اپنے وقت کے امام کی کتنے ایام میں اطاعت کی ہے، گزارا ہے، کس کی اطاعت ہے، یہ ہم اپنے گریبان میں دیکھیں، اپنا محاسبہ کریں، ہر کوئی اپنا محاسبہ کریں، مجھ سمیت ہم محاسبہ کریں کہ کہاں کہاں گزارا ہے، امام کے لیے کتنے دن گزارے ہیں، امام کے لیے کتنے لحظے گزارے ہیں، امام کو کتنا وقت دیا، امام کی اطاعت میں بسر کیے ہیں، اور ایسے بسر کیے ہیں جن دنوں میں ہم نے دنیا کی رغبت کو چھوڑ کر امامت امام مہدی کی اطاعت اختیار کی۔ کہاں رہے ہیں، کن کے پیچھے رہے ہیں؟ یقین جانیں اگر ہم امام زمانہ کی اطاعت میں ان ایام کو نہیں گزارا تو اس کے مقابلے میں ہم نے لاکھوں اطاعت نہیں کی،
کروڑوں اطاعتیں کی ہوں گی، کیونکہ امام سے کنارہ کشی ہے، وہ امام جو خدا کی طرف بلانے والا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی یہی انجام دیا، یہی عمل انجام دیا، داعی الی اللہ، امام خدا کی طرف دعوت دینے والے تھے۔ امام کے بارے میں، امام کے قیام کے بارے میں الفاظ ہیں کہ وقت گزار کر آئے ہیں اور خدا متعال نے دوبارہ وہ ایام عطا کر دیے، دوبارہ اپنے مخصوص ایام کا نور عطا کر دیا، دوبارہ اپنے مخصوص ایام کا ذکر عطا کر دیا، دوبارہ اپنے مخصوص ایام کی نعمتوں سے نوازا، دوبارہ اپنے مخصوص ایام دے کر دوبارہ خدا کی طرف لوٹنے کا ایک موقع فراہم کر دیا کہ اگر آپ نے رخ موڑ دیا ہے تو حسین اور حسین کا ذکر آ گیا ہے، آپ کا رخ دوبارہ خدا کی طرف لوٹے گا، دوبارہ خدا کی اطاعت میں آنے گے۔ امام حسین قیام کرتے ہیں کربلا سے، یا واقع کربلا سے 3 سال پہلے امام قیام کی حالت اختیار کر چکے تھے جب امام نے خطبے میں آ دیا۔ وہ 3 سال یا 2.5 سال بعد امام کو جب بلایا گیا رات کے پہر میں، جب عبداللہ بن عباس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت امام نے فرمایا حالت تعقیات، میں سمجھ گیا ہوں کہ ان کا تابوت ہلاک ہو گیا، اور یہ اس لیے آئے ہیں تاکہ مجھ سے بیعت لیں، مجھے مجبور کریں، مجھ پر ظلم ڈھائیں۔ امام نے اس کو بھانپ لیا، امام نے اس سے پہلے بھانپ لیا تھا۔ امام مدینے سے بچ کر نہیں نکلے تھے، بلکہ امام یزیدیت کا تعاقب کرنے کے لیے اپنے نانا کے شہر میں چھوڑا۔ سب سے پیارا ترین وطن تو خود مولا حسین کے کلام اور فرامین میں ملتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ جو وطن پسند ہے وہ میرے نانے کا شہر، اور امت نے امام کو وہ وطن چھوڑنے پر نہیں جو سب سے زیادہ محبوب تھا، سب سے زیادہ امام پسند کرتے تھے مدینہ کو، اور امام نے وہ مدینہ چھوڑا، مجبور نہیں ہوئے، اپنا منصوبہ، اپنی تدبیر بنا کر نہیں، اپنی تدبیر اس میں جب امام کو بلایا گیا، انہوں نے خدا پیش کیا، امام نے اپنا جواب دیا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ دوسرے دن امام نے تیاری شروع کر دی، جب تیاری کی سب کو اطلاع پہنچ گئی کہ حسین جا رہے ہیں، حسین جا رہے ہیں، مدینے کی گلیاں اداس ہیں، رسول کا شہر اداس ہے، سوگوار جب نکلتے ہیں، نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں، مولا کے پاس جناب زینب کبریٰ آتی ہیں، آ کر بھیا کو فرماتی ہیں کہ بھیا ایسے ہی جا رہے ہیں، اپنی بہن کو نہیں جا رہے، اپنی بہن کو نہیں لے جائیں گے آپ؟ مولا نے فرمایا کہ زینب میں جانتا ہوں میں بھی آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، اتنی محبت تھی بہن اور بھائیوں میں، لیکن آپ کا سرپرست شوہر موجود ہے، اگر وہ اجازت
دیتے ہیں تو آپ آ جائیں. بس جاتی ہے جلدی جلدی جاتی ہے اللہ کے پاس. ایک لفظ کہتی ہے, ایک جملہ کہتی ہے کہ یا اللہ میں حسین کے ساتھ جانا چاہتی ہوں, آپ سے اجازت مانگنے آئی ہوں, اور اگر آپ نے روک دیا رک جاؤں گی, لیکن یہ یاد رکھنا حسین کے بغیر نہیں رہ پاؤں گی. حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. میں کہیں جہاں جناب زینب کبریٰ کو میں یہ کہوں گا, اے بی بی کربلا کے بعد کیسے جب جناب امام حسین پر خنجر چل رہا تھا, اس وقت آپ کے قدم مبارک نے کیسے برداشت کیا. ارادہ امام حسین مدینے کے چھوڑنے کا آتے ہیں سب سے پہلے اپنے نانا کی وحشت اگر بیان کرتے ہیں, نانا میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں, مجھے یہاں رہنے نہیں دے رہے, مجھے آپ کی امت نے تنہا کر دیا, اس طرح جس طرح آپ کے بعد میرے بابا کو, اس طرح میرے بابا تنہا رہ گئے. امت نے عقب نشینی اختیار کر لی, اہل بیت کو چھوڑ دیا. اے نانا میں ارادہ رکھتا ہوں ایام کا, میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں. یقیناً وہ امام حسین ابن علی کو یاد آئے ہوں گے جب ایک دفعہ گھر میں گر جاتے ہیں, حسین کو اٹھا کر رسول گلے لگاتے ہیں, کبھی منبر پر آنا چاہتے ہیں, حسین کا چہرہ زمین پر لگ جاتا ہے, رسول منبر حسین کو اٹھاتے ہیں اور سب سے بڑھ کر حسین کے گلے مبارک پر بوسہ دیتے ہیں. جانتے ہیں کہ کوئی زمانہ ہوگا میرے حسین کا گلہ ظالم نہیں رہے گا. یہ بھائیوں کو یاد آ گئے, نانا رسول کی قبر مبارک سے ہوتے ہوئے آتے ہیں اس قبر پر جس کو رات کی تاریکی میں وہ تنہا قبر جو حسین کو معلوم ہے اور علی ابن ابی طالب کو معلوم ہے اور فرزند امیر المومنین کو معلوم ہے. آج اپنے ماں کی قبر پر آ گئے, ماں زہرا آج حسین آپ کی طرح اکیلا ہو گئے. اے ماں زہرا آج آپ کی یاد ہے, کیونکہ جب مدینہ کے اندر ایک تھا, آپ مدینہ کے لوگوں کے پاس جاتی رہی, ہر دروازے پر صدا دیتی رہی کہ آ جاؤ حسین ابن علی, آ جاؤ امیر المومنین کی ولایت پر گواہی دے دو. کوئی آگے کو عمل نہیں تھا, لیکن جب اعلان ہوا آج زہرا کے گھر کو آگ لگا رہی ہے, کوئی پتھر لے کر آیا, کوئی آگ کا شعلہ لے کر آیا. زہرا کو زخمی کیا, زہرا کی پسلیاں توڑ دی گئی اور جناب سیدہ کے محسن کو شہید کر دیا گیا. اب آتے ہیں اس قبر پر جو امام حسن مجتبیٰ کی قبر ہے. اپنے بھائی کی قبر پر آتے ہیں, اپنے بھائی کی قبر پر آ کر گریہ کرتے ہیں, الوداع کرتے ہیں, الوداع کرتے ہیں, سلام کرتے ہیں, السلام علیکہ یا ولی اللہ. اے میرے مظلوم بھیا پر سلام ہو, اے میرے بھیا کے جنازے مجھے چلائے گئے,
امام کو وہ وقت یقیناً یاد آیا ہوگا جب امام حسن مجتبیٰ کے زہر سے زہر کے نتیجے میں جگر کے ٹکڑے باہر آتے ہوئے امام حسین کو جب اشارہ کیا، امام حسن مجتبیٰ نے جب وہ کپڑا اٹھایا تھا امام حسین نے، امام حسین رونے لگے، کیا کیا؟ اس وقت امام حسن مجتبیٰ کو فرمایا تھا یا ابا عبداللہ لا یومک یومک یوم عبداللہ، اے میرے بابا حسین آج تو میرے جگر کے ٹکڑے دیکھ کر کے کیا کر رہے ہو؟ ایک وقت آئے گا آپ کا جسم کا